آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تھوڑا سا میں آپ کو قربانی کی شرائط کے بارے میں آج ذکر کر دوں۔ ویسے تو ابھی ٹائم کافی باقی ہے، تقریباً 1 مہینہ سے 2 دن زیادہ ہیں، لیکن آپ کو تاکہ بہت سے ایسے بھائی بہن ہوں گے جن کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ کن شرائط کے ساتھ قربانی لازم ہو جاتی ہے۔ تو وہ ہر سال ایسے ہی کرتے ہیں، جی ہمارے گھر میں تو والد صاحب قربانی کرتے ہیں، ہمارے گھر میں تو ایک جانور آتا ہے، ایک بکرا آتا ہے، وہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ بس ہم تو مرحومین کی طرف سے کر دیتے ہیں۔ یہ چیزیں غلط ہوتی ہیں۔ بس ذہن میں رکھیے کہ قربانی کے 3 دنوں میں، یعنی 10، 11 اور 12 ذوالحجہ، ابھی ذی قعدہ چل رہا ہے، اگلے مہینہ ذوالحجہ جو اسلامک منتھ ہے، اس کی 10، 11، 12 کو جس شخص کے اندر یہ 3 شرائط جمع ہوں اس پہ قربانی واجب ہے۔ لیکن اگر ہم حج کے بارے میں غور کریں تو فقہاء نے یہی فرمایا کہ حج کے بھی 2 مہینہ 10 دن ہوتے ہیں، شوال کا مہینہ، ذی قعدہ، ذی الحج کے 10 دن شروع کے، 2 مہینہ 10 دن، یعنی ان دنوں میں اگر کوئی حج کا احرام پہن لے تو وہ ویلڈ مانا جائے گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ حج کی فرضیت جو ہے وہ ان دنوں کے اندر نہیں دیکھی جائے گی کہ نصاب آدمی کے پاس ہے کہ نہیں، بلکہ جب آپ کے علاقے میں قافلے بننا شروع ہو جائیں، یا جیسے ہمارے ہاں گورنمنٹ کے پاس پیسے جمع کراتے ہیں قرآن اندازی کے لیے، ان دنوں میں دیکھا جائے گا، حالانکہ حج کے ایام آگے ہیں۔ اسی طرح جب قربانی کی پرچیزنگ ہوتی ہے، بس اس ٹائم آپ اپنے اندر یہ شرائط دیکھ لیں۔ ویسے تو فقہاء نے یہ لکھا کہ قربانی کے 3 دنوں میں شرائط دیکھیں، لیکن حج کے مسئلے پہ قیاس کر کے میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ جس وقت ہم قربانی کے جانور خریدتے ہیں، جیسے 1 ہفتے پہلے رجحان بن جاتا ہے بہت، تو آپ ان دنوں کے اندر خاص طور پر گھر کا ہر فرد اپنے اندر ان قربانی کی شرائط کو تلاش کرے، جس میں ہوگی اس پہ قربانی واجب ہے، اور جس میں نہیں ہے اس پر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے شوہر پر نہ بن رہی ہو، بیوی پہ قربانی بن رہی ہو، اس لیے ضرور اچھی طرح دیکھیں۔ پہلی شرط ہوتی ہے مسلمان ہونا، کافر پہ قربانی واجب نہیں۔ دوسرا عاقل ہونا، پاگل مجنون پہ نہیں ہے۔ تیسرا بالغ ہونا، نابالغ پہ قربانی واجب نہیں۔ چوتھا مقیم ہونا، یعنی مسافر نہ ہو۔ مسافر وہ ہے جو اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل گیا اور کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو، تو جیسی شہر کی حدود سے باہر نکلے گا وہ مسافر ہو جائے گا۔ پھر جب تک وہ کسی دوسرے شہر میں جا کر کم از کم 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت نہ کر لے، وہ مسافر ہی رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ یا پھر اگر گیا اور اس نے 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لی تو مقیم ہو جائے گا۔ یا کوئی آبائی وطن ہے، جیسے باہر والے آتے ہیں یہاں پر اور یہیں شہر میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، تو اس میں تو داخل ہوتے ہی وہ مقیم ہو جائیں گے۔ ابھی جو حاجی سفر کر رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ جو حج قران یا حج تمتع کریں گے، جو حج تمتع تو یہ ہے کہ پہلے عمرے کا احرام پہنتے ہیں، اس کے بعد عمرہ کر کے احرام کی پابندی سے باہر آ جاتے ہیں، پھر 8 ذوالحجہ کو حج کا علیحدہ احرام پہنا جاتا ہے، اور قران وہ ہے جس میں حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام پہنتے ہیں۔ یہ جو حج قران حج تمتع کرنے والے ہیں، ان پر ایک قربانی تو حج کے شکرانے کے طور پر ہے، چاہے ان کے اندر یہ شرائط ہوں یا نہ ہوں، اور دوسری قربانی جو ہے وہ دیکھی جائے گی عید الاضحیٰ والی کہ ان میں یہ شرائط موجود ہیں یا نہیں۔ لہذا وہ بھی اس پر غور کریں جو حج کرنے والے ہمارے بھائی بہن ہیں، کہ اگر آپ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، آپ مسلمان ہیں ماشاءاللہ، عاقل ہیں، بالغ ہیں اور مقیم ہو گئے کہ نہیں۔ اگر آپ مکے کے دنوں کے ساتھ بشمول مینا، عرفات، مزدلفہ، یہ سارے دن بھی اس میں شامل کیے جاتے ہیں، اگر 15 دن تک قیام بنتا ہے مکے میں اور ان تمام جگہوں پر تو آپ مقیم ہو جائیں گے، تو پھر آپ پہ قربانی واجب ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ایک اور شرط ہے، وہ بھی ذکر کر رہا ہوں، اس کے بعد 5 شرائط آپ اپنے اندر دیکھیں گے، تو یہ مقیم ہو جاتا ہے آدمی جب اس طرح 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لے۔ اور چوتھی شرط ہوتی ہے مالک نصاب ہونا۔ قربانی کے نصاب میں صحیح قول یہی ہے ہمارے نزدیک کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر حاجت اصلیہ سے زیادہ مال کسی بھی شکل میں موجود ہو، اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ مثال کے طور پہ حاجت اصلیہ کیا ہیں؟ گھر کی ضروریات زندگی کا سامان، آپ کے کپڑے، لباس، سواری، فریج، اے سی بھی آپ کی حاجت ضروریہ میں آتا ہے، واشنگ مشین، فریج ہے۔ ان کے علاوہ مثال کے طور پہ گولڈ، یہ اضافی ہوتا ہے، 1 تولہ گولڈ بھی ہو تو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ 52.5 تولہ چاندی آج کل کے ریٹ کے اعتبار سے 1,28,000 30,000 تک ایسے اوپر نیچے ہو رہے ہیں ریٹ، تو اتنی ہوتی ہے۔ تو جس کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہوگا اس پہ قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے جیسے بچیوں کے شادی کے سوٹ ہوتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ پہنتی ہے پھر ایسے رکھا ہوا ہے، اگر وہ اضافی ہوگا، حاجت اصلیہ سے زائد ہے، وہ سوٹ
اور اسی طرح ریجیکٹڈ سوٹ، پرانے جوتے وغیرہ، یہ سب اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، قربانی واجب۔ اسی طریقے سے آپ نے کوئی پلاٹ لے کے رکھا ہوا، چاہے مکان بنانے کے لیے ہو، چاہے آپ نے انویسٹمنٹ کے ارادے سے رکھا ہو، وہ اگر 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتا ہے، اور یقیناً آج کل تو پہنچے گا 1,28,000 تو کوئی رقم ہی نہیں ہے، تو قربانی واجب ہے۔ حتیٰ کہ فقہاء نے فرمایا اگر کسی کے 6 کمرے ہیں اور وہ 4 کمرے استعمال کرتا ہے، 2 کمرے بند کر کے رکھے ہوئے ہیں، تو ان 2 کمروں کی قیمت کا بھی قربانی کے نصاب میں حساب ہوگا۔ لہٰذا میں تمام سے گزارش کرتا ہوں، گھر کے سرپرست وہ اپنا قلم ڈائری لے کے بیٹھ جائیں، زوجہ، بیٹا، بیٹی، بہو، سب کے سب بیٹھیں اور اپنا اپنا حساب کتاب کریں، جس کے اندر یہ شرائط جمع ہوں کہ وہ مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مقیم ہے، مالک نصاب ہے، اس پہ قربانی واجب ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک ٹائم میں گھروں میں 10 قربانیاں بن رہی ہوتی ہیں، 5 قربانیاں بن رہی ہوتی ہیں، لیکن جانور ایک آ رہا ہے، ایک بکرا ابا جانی کر رہے ہیں ہر سال۔ اور بعض اوقات یہ بھی بیماری ہوتی ہے، یاد رکھیں کہ جس میں یہ شرائط پائی جائیں گی اس پہ قربانی کرنا واجب ہے، لیکن ایسا شخص خود نہیں کر رہا ہوتا، کہتا نہیں اس دفعہ میں نبی کریم کے نام کی کر لیتا ہوں، اس دفعہ والدہ کے نام کی، اس دفعہ والد صاحب کے نام کی۔ بھئی اگر آپ کو دیگر کرنی ہے تو وہ نفلی قربانی الگ لے کر آئیں، ان کی طرف سے قربانی کرنے سے آپ کا واجب کیسے ادا ہو جائے گا؟ اس لیے اس پہ توجہ کریں اور یہ قربانی کے مسائل اچھی طرح سمجھیں۔ ایک بھائی نے آفر کویسچن پوچھا تھا کہ راستے میں جو ہمیں چیز ملتی ہے، گری پڑی چیزیں ہوتی ہیں، یہ کسی شرعی فقیر کو دینا ضروری ہے یا